السلام علیکم، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی اور آپ کو علم ہے کہ ہمارے دفتر جمہوری پبلیکیشن ہر روز پاکستان کا کوئی نہ کوئی بڑا دانشور، ادیب، شاعر، سیاستدان، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، مزدور لیڈر، عورتوں کے حقوق کی لیڈر اور سوسائٹی کو بدلنے والے لوگ آتے ہیں جو اس سوسائٹی کو ایک انسانی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، انسانوں کے حقوق کا معاشرہ۔ ایسی ایک میرے دوست ابھی آئے تو میں نے کہا ان کے ساتھ گفتگو ایک چھوٹی سی کی جائے اور اس کو آپ تک پہنچایا جائے۔ حسین مجروح صاحب پاکستان کے معروف شاعر ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، دانشور ہیں، انسانی اور عوامی حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ آج کل یہ سائبان کر رہے ہیں جی، آپ سائبان لے کے آئے ہیں میرے پاس، تو آپ کو میں نے سرپرائز دیا کہ ریکارڈ کیا جائے۔ میں آپ کے سائبان کا تو مداح ہو چکا ہوں شروع دن سے، جب آپ اس کو بنانے جا رہے تھے تو آج آپ تشریف لائے، تو آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ نہیں، بڑی محبت آپ کی، میں تو آپ کے نیاز حاصل کرنے آیا تھا اور آپ کی کتابیں لینے آیا تھا، آپ نے چلیں یہ بھی اہتمام کر لیا۔ تو بھائی صورت یوں ہے کہ یہ سائبان کو لانچ کرنے کا خیال تو میرے ذہن میں بہت پرانا تھا، لیکن دیگر بھی مصروفیات میں جس میں ادب لطیف کی ادارت بھی تھی، فراغت مجھے نہیں دی۔ ادب لطیف کو اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ اس مسئلے کی جانب جو ہے ترجیحی طور پر توجہ دی جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 25 کروڑ کے اس انسانی معاشرے میں کتاب اور لفظ و خیال جو ہے اس کی کوئی نکاسی اور اس کی کوئی رسائی نہیں ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ لفظ و خیال سے دور ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں گھٹن بھی بڑھ رہی ہے اور یہاں متشددانہ رجحانات جو ہیں وہ بھی معاشرتی سطح پر جو ہے وہ فروغ پا رہی ہیں کتاب سے دوری کے سبب۔ تو جب میں نے اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا تو میں نے سوچا کہ صرف یہ کتاب کا فروغ جو ہے وہ کوئی سنگل ایجنڈا آئٹم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا پیکج ہے۔ اور وہ پورا پیکج کیا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اپنے روٹھے ہوئے قاری کو سنجیدہ کتاب کی طرف لائیں۔ ہمارے ادبی رسائل جو ہیں وہ بھی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ریاست جو ہے وہ کتاب کو اور لفظ و خیال کو بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، نہ اس کے ایجنڈے میں ہے، نہ وہ ریاستی ادارے جن کا یہ بنیادی طور پر فریضہ ہونا چاہیے۔ ایک زمانے میں معاشرہ جو ہے وہ کتاب کی اور جرائد کی سرپرستی کیا کرتا تھا، معاشرے نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ بھلے وقتوں میں میڈیا اور ادب جو ہے وہ ساتھ مل کے جو ہے معاشرے میں کشاد پیدا کرتے تھے اور معاشرے میں خوشبو پیدا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے مارکیٹ اکانومی کے تحت میڈیا جو ہے اس کی بھی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اب ایسے میں کتاب کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ادیب جو ہے وہ بہت بے بذاتی کی زندگی میں ہے۔ ایک زمانے میں ادیب جو ہے وہ کلچرل ہیرو ہوا کرتا تھا ہمارے معاشرے کا، افسانہ، غزل اور کتاب جو ہے معاشرے کا سنجیدہ مسئلہ ہوا کرتی تھی، اور وہ دفتروں میں، گھروں میں، تھڑوں میں ادب جو ہے وہ ڈسکس ہوتا تھا۔ اب بدلتے ہوئے رجحانات کے تحت یہ ساری چیزیں زوال آمادہ ہو گئی، اور یہ صرف کتاب کا زوال نہیں ہے، کلچر کے دوسرے ادارے بھی، موسیقی، مصوری۔ جو سائبان ہے اس حوالے سے یہ لانچ کیا، اس کا کیا نعرہ ہے آپ کا؟ کچھ جی، میرا سائبان میں، ہمارے پاس کم وقت ہے، جی میں کروں، سائبان میں میرا نعرہ یہ ہے کہ کتاب پڑھیں اور خرید کر پڑھیں۔ اچھا، کتاب پڑھیں اور خرید کر پڑھیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں کتاب جو ہے اول تو چھپوانا سنجیدہ کتاب کار دارد ہے، پھر اس کی نکاسی، پھر یہ ہے کہ بیشتر کتابیں جو ہیں وہ مفت تقسیم ہوتی ہیں، اور مصنف جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ زیر بار آتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کتاب کو جب تک خرید کے نہیں پڑھا جائے گا، معاشرہ اور قاری کتاب کی اونرشپ نہیں لے گا، کتاب کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ ایک تو جو مرحوم ادیب ہیں ان کی ہم کتابیں جو وہ اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ گئے ہیں، ان کی کتابیں جو ہے ہم جو ہے وہ شائع کر کے، جس میں ایک پہلی کتاب کے طور پر جو ہے عطر شاہ خان چیدی کا جو ہے کلام ہے، اس کی کتاب رنگ جیدی ہم نے چھاپی۔ 3 کتابیں اور مرحوم ادیبوں کی جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو مفلوق الحال ادیب ہیں، ہم ان کی جو کتاب چھپوانے کی استطاعت نہیں رکھتے، ہم ان کی کتابیں جو ہے صاحبان کے تحت چھاپتے ہیں۔ پھر ہم ان کی دستگیری اور اعانت
کوئی ادیب جو ہے وہ بے روزگار ہے, کسی کے مطلب دوائی کا علاج کا معالجے کا مسئلہ ہے, ہم اپنی محدودات کے مطابق ان کی بھی اعانت کرتے ہیں. ادبی رسائل جو ہیں ان کو اشتہارات نہیں ملتے, ادبی رسائل جو ہیں ان کو قارئین بھی نہیں ملتے, اور ادبی رسائل بھی کتابوں کی طرح مفت ہی تقسیم ہوتے 80%. میں نے ادب لطیف میں یہ تجربہ دیکھا. میں نے صاحبان کے تحت 4 ادبی رسائل جو ہے ان کو 40 خریدار جو ہے بنوا کے دیے سالانہ, تاکہ ان کو اطمینان ہو کہ کچھ تو ان کو تھوڑی بہت آکسیجن ملے, کچھ تو ان کی سپلائی سائڈ اکنامکس بہتر ہو. اور اگر صاحبان جو ہے یہ ابھی پودا لگایا ہے, یہ درخت بن جاتا ہے, تو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر سنجیدہ کتاب اور ہر جو ہے وہ رسالہ جو ہے اس کی ہم 100 جلدیں جو ہے وہ خرید کے جو ہے اپنے اراکین کے درمیان تقسیم کریں. اور یہ آپ نے اس کا منشور لکھا ہے, جی. میں اس پر پھر کسی وقت آپ سے پوری تفصیل سنوں گا. جی. تو میں تو اس کا چونکہ جب آپ بنانے جا رہے تھے تو اس جی کا جی رفیق ہو گیا تھا. یہ میرے لیے جی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ابتدائی چند لوگ جنہوں نے میری کمر تھپ تپائی صاحبان تحریک لانچ کرنے میں, ان میں آپ. شکریہ. میں اس کا جی آج سے ممبر ہو رہا ہوں صاحبان کا, اور آپ کی جو فیس ہے آپ کو میں بڑی ناجی, لیکن مجھے ممبرشپ میں نے بھر لی ہے, باقی میں تفصیل لکھوں گا. اور دوسرا ایجنڈا کیا تھا آپ کا؟ جی ایک تو یہ ایجنڈا دوستو, یہ بغیر کوئی ایسا طے ایجنڈا نہیں تھا کہ ہم ریکارڈنگ کریں گے. میں نے ان کو سرپرائز کیا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو. آج کل یہی ایک رابطے کا ذریعہ ہے. جی ایک اور ہم جو کام کر رہے ہیں صاحبان کے تحت وہ یہ کہ اب رسمی طور پر استاد شاگرد کا ادارہ ہمارے ادب سے غائب ہو گیا. ہم جو ہے وہ نئے لکھنے والوں کی تربیت کے لیے, ذہنی اور فکری اور ہنرمندی کی تربیت کے لیے ہم کریٹو رائٹنگز کی ورکشاپ کر رہے ہیں, جن میں شاعروں کو, نئے لکھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ بھی شعر میں اوزان و بہور کا کیا معاملہ ہے, ثنائے بدائے کیا ہیں. افسانہ لکھنے کے شوقین نوجوانوں کو بھی ہم رہنمائی کرتے ہیں کہ پلاٹ کا اور کرافٹ کا کیا تعلق ہے, کردار کا اور تھیم کا کیا تعلق ہے, اور افسانے کو کہاں ختم ہو جانا چاہیے, اور دوسری چیزیں. اسی طرح جو تنقید لکھنے میں یا مضمون نگاری میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کی بھی ہم تربیت کے لیے کر رہے ہیں کام. ایک اور کام میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کے معاشرے میں 500 کی بھی کتاب نہیں چھپتی, نہ اس پر ہماری جو پبلشنگ انڈسٹری ہے اس نے, ادیب بیچارے کے تو وسائل ہی نہیں ہیں, انہوں نے غور نہیں کیا کہ قارئین کی تعداد بڑھائی کیسے جائے. میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں کہ قاری جو ہے وہ غائب ہو گیا. شکریہ. بڑی میں اس بات سے گوئندی صاحب ماننے سے انکاری ہوں کہ 25 کروڑ کے معاشرے میں قاری بھی سرے سے غائب ہو گیا. دیکھیں جو سطحی اور سستا. دوسرا ایجنڈا بتائیں. جی دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اسکولوں کالجوں میں بزم ادب اور لائبریری کا جو گھنٹہ ہے اس کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں, چونکہ یہی وہ بنیادی سرچشمے ہے جہاں سے آپ کے نئی نسل کو کتاب کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے اور پڑھنے کی عادت پڑے. تو اس تحت میں نے کئی تعلیمی اداروں کا دورہ کیا ہے, اور بزم ادب کا آغاز میں نے تعلیمی اداروں میں کروا دیا ہے, اور میں کوششیں یہ کر رہا ہوں کہ ہر تعلیمی ادارے میں لائبریری کا گھنٹہ بھی بحال کیا جائے تاکہ طالب علموں کو پڑھنے کی رغبت ہو. پھر ہم اور کام کر رہے ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کتاب کی جانب راغب کرنے کے لیے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو ہم ان کے لیے ترغیبات فراہم کر رہے ہیں, نقد انعامات کی شکل میں اور دوسری اس میں. ایک اور کام ہم جو صاحبان کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صاحبان کے ثمرات کو صرف لاہور تک, لاہور سے تو آغاز ہوئے, میں اس کو پوری اردو دنیا کی تحریک بنانا چاہتا ہوں. اور ابھی 3-4 مہینے ہوئے جی بہت ظاہر ہے 3-4 مہینے ابھی ہوئے ہیں, اور ان 3-4 مہینوں میں 6 شہروں میں پاکستان کی اس کی شاخیں قائم کر. ٹھیک ہے, یہ تو ہم بات کریں گے. آپ کا دوسرا ایجنڈا کتابیں بھی لینے آئے تھے آپ. جی وہ بھی سر. اچھا ایک جملہ میں کرنا چاہوں کہ ہمارا جو ہے کتاب کلچر کو اور اس سارے چیزوں کی جو بحالی ہے یہ صرف اردو زبان تک محدود نہیں. پاکستان کی جتنی قومی زبانیں ہیں, مطلب جب ہم نے رسائل کی سربستی کی تو 2 پنجابی کے جو رسائل ہیں ہم نے ان کو بھی خریدار بنا کے دیے. ہم پنجابی کی کتابیں بھی جو نہیں چھپوا سکتے مفہوم الادیب وہ اس میں کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری خواہش آگے بڑھے تو ہم سندھی بلوچی پشتو کتابوں کی طرف بھی جائیں گے. جی تو شکریہ آپ کا آنے کا. جی آپ نے یہ کتابیں بھی لینی ہے؟ جی بالکل. کون سی؟
جی بتائیں کتابیں جناب مجھے ایک تو جناب جو ہے وہ کتاب کا بہت اشتیاق تھا اور شکر ہے بڑے طویل انتظار کے بعد آپ کی جو وہ سفر نامے ہیں بلغاریہ اور ایران ترکی وغیرہ کا وہ کتاب آئی ہے چھپ کے. ایک تو وہ کتاب ہر چند کے یہ اسفار آپ نے بہت پہلے کیے لیکن اس میں بنیادی دلچسپی کا مواد جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اچھا پھر آپ کی کتاب جو ہے لوگ در لوگ شکریہ. یہ کتاب بھی اور نہ صرف یہ کہ کتاب اس کو ابھی تو میں اپنی ذاتی مطالعے کے لیے خریدنا چاہوں گا. ہم چاہیں گے کہ ایسے راستے نکالیں کہ ہم صاحبان کے پلیٹ فارم کے ذریعے نہ صرف آپ کی یہ کتابیں بلکہ جمہوری پبلیکیشن کی جو مطبوعات ہیں ہم اس میں مل جل کے راستہ نکالیں گے کہ ہم جو ہے صاحبان کے پلیٹ فارم سے آپ کی چونکہ آپ سنجیدہ کتابیں چھاپتے بھی ہیں اور سنجیدہ لفظ و خیال ہی کی آپ پرداخت کر رہی ہیں سو ہم چاہیں گے کہ جمہوری پبلیکیشن اور صاحبان جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح کی شراکت میں آئیں. آپ کے ساتھ ہیں, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ میں آپ کے لیے لکھ کے دے رہا ہوں. جی شکریہ آپ کا. نہیں بہت مہربانی بھائی. میں تو آیا تھا اپنی ایک نیاز مندانہ ملاقات کے لیے آپ نے جو ہے مطلب اس میں کر لیا تو چلیں اس بہانے یہ بھی ہے کہ کوئی لفظ و خیال کی ترسیل ہی ہو جاتی ہے. جی لیں جناب. جی ایک یہ ہے اور ایک یہ جناب آپ نے ایک تو جو ہے آپ نے یہ پچھلا صفحہ جو سب سے اہم ہے اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا, وہ کر دیں فل. اور اپنے اس کے پیچھے جو اختصاص کے دائرے ہیں وہ بھی پتہ کیا میں وہ اپنی ڈاٹا بیس بنا رہا ہوں. ایک چاہیے جی یہ ابھی تو ایک چاہیے ٹھیک ہے لیکن پھر اس کو وہ ہماری جو کمیٹی ہم کریں گے ڈسکس کہ اس میں کیا. جی شکریہ جی. میں باقی جو صاحبان کا فیلنگ رہ گئی تھی پچھلا پیج وہ بھرنے لگا ہوں. آپ دوستوں نے حسین مجروح صاحب کی گفتگو سنی کہ وہ کتاب سے مراد علم اور نالج لے رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک جائے جو اس سوسائٹی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. وہ اپنا تن من دھن وقت پیسہ سارا کچھ لگا رہے ہیں. اب نہیں چلتا وہ دفتر اور امید ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں گے اور شاندار کتابیں پڑھیں گے اور مجروح صاحب کا ساتھ دیں گے. شکریہ اور خدا حافظ. بہت عنایت آپ کی بھی.